الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ختم قرآن میں ایک جگہ مل جل کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا. نوجوان دوستو، یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے. رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا نواں اور مقدس ترین مہینہ ہے جو نزول قرآن، روزوں کی فرضیت، شب قدر کی فضیلت، رحمت و مغفرت اور شیطان کی قید کی وجہ سے منفرد ہے. اس مہینے میں نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جہنم کے دروازے بند اور جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جو روحانی ترقی اور تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. رمضان المبارک کی اہم خصوصیات: نزول قرآن یہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا. فرض روزے: رمضان کے روزے اسلام کا چوتھا رکن ہے جو ہجری مہینے میں فرض ہوئے، 2 ہجری میں فرض ہوئے. شب قدر اس مہینے میں ایک ایسی رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. رحمت و مغفرت اور رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ تو آپ کا چلا گیا، بھی دوسرا عشرہ چل رہا ہے. رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خوب برستی ہیں. شیطان کی بندی: رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور نیکی کی رغبت بڑھ جاتی ہے. ثواب میں اضافہ: اس ماہ میں ایک نیکی کا ثواب فرد کے برابر اور ایک فرد کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے تراویح اور اعتکاف: راتوں میں تراویح اور آخری عشرے میں اعتکاف کی سنتیں ادا کی جاتی ہے. تقوی کا حصول: روزے کا اصل مقصد نفس کو برائیوں سے روک کر پرہیزگاری، تقوی پیدا کرنا ہے. صدقہ و خیرات: اس مہینے میں صدقہ و خیرات کا ثواب عام دنوں سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے.
یہ مہینہ روحانی صفائی، صبر اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ ایسا نہ سوچیں کہ ہم نے تراویح مکمل کر لی اور ہم تو بالکل آزاد ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم نے قرآن کریم کو سنا ہے، ابھی ہمارے جتنے روزے باقی ہیں اس میں بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے قرآن کریم مکمل کر لیا، ابھی آپ کو جہاں فرصت ملے، جہاں وقت ملے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ قرآن کریم کو مکمل کر لیا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اسی مسجد میں تراویح مکمل کرنا ہے۔ تراویح مکمل ہو گئی، آپ جو ہے اب کسی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم بہت بابرکت اور مقدس کتاب ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کے ایک طرف اور قرآن کریم کو ایک طرف رکھا جائے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ سب جو آپ سب نے قرآن کریم کو سنا، اور مبارکباد کی مستحق ہے کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ اتنی محنت مشقت سے راتوں کو نیند برداشت کر کے قرآن کریم کو صحیح یاد کرنا اور اسے کئی بار پڑھنا دن میں، پھر تراویح کے اندر سنانا، یہ بہت مبارکباد کے مستحق ہے۔ اور آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو آپ سب تراویح سنیں اور قرآن کریم کو سنا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ روزے میں ہمیں کسی کو پریشان نہیں کرنا، اپنے آپ کو دین پر چلانا، دین پر چلنا۔ روزہ کا مقصد ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم بھوکا رہ جائیں، بھوکا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، تسبیحات کو پڑھنا۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کا ہمیں شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ یہ سال بھر کے مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کی فضائل، برکتوں کا موسم، یہ مہینہ نیکیوں کے لیے بہار ہے۔ اس میں ہر سانس تسبیح اور نیند عبادت کی برابر ہے۔ بخشش کا مہینہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ روزہ دار کی فضیلت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ شب قدر، اس میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابھی میں نے پہلے بھی بیچ میں بولا تھا، روزے کا حقیقی مقصد روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے کا اصل مقصد اپنی نفس کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اور رمضان کے تقاضے، قرآن سے تعلق، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کی تلاوت
اور فہم پر توجہ دیں. نماز تراویح راتوں کو قیام تراویح کریں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. انفاق فی سبیل اللہ، غریبوں رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور افطاری کا اہتمام کریں. اس لیے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین سب سے اعلیٰ ترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کا سننا بھی ثواب ہے. اس لیے ابھی جو روزے بچے ہوئے ہیں اس میں قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سنیں. بہت خوش نصیب ہیں ہم سب جو ہم سب کو روزہ جیسے فضیلت نصیب ہوئی ہے. اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئندہ روزہ نصیب فرمائے. نوجوان دوستو، قرآن کریم صرف ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کا آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، نہیں تو کسی اور کتاب کے حافظ قرآن نہیں ملیں گے آپ کو. اور کتابیں جس پر اتاری گئی بس وہی ملیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا. یہی ایک مقدس کتاب ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی وقت زیادہ طویل نہ لیتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھیں اور روزہ کو صحیح رکھیں. روزہ میں جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کو پریشان نہ کریں گے انشاءاللہ. ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اسے گناہوں کی بجائے اطاعت میں گزاریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی فضائل و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.